الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے میرے پروردگار مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما دے چنانچہ ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی پھر جب وہ بیٹا ان کے ہمراہ دوڑنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک دن ابراہیم نے کہا علیہ السلام کہ میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے بیٹے نے جواب دیا ابا جان وہی کچھ کیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا ہی پائیں گے پھر جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا تو ہم نے پکارا اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا ہم یقیناً نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں بے شک یہ ایک صحیح آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی بطور فدیہ دے کر اسے چھڑا دیا اور پچھلے لوگوں کے لیے اس کا ذکر خیر چھوڑ دیا اور ابراہیم تجھ پر سلامتی ہو اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں آیت نمبر 100 سے لے کر 110 سورہ الصافات معزز سامعین گرامی حج کے مبارک خطبات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہ ہو تو حج جیسا بڑا عمل بھی سمجھ نہیں آتا
حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبروں میں سے تھے. جب ہم انبیاء کا تذکرہ کرتے ہیں ہر نبی کی شان اور مقام اور مرتبہ بہت بلند اور بہت بالا ہے، لیکن بعض انبیاء کا ذکر قرآن پاک نے بہت زیادہ کیا ہے، اور ان کا ذکر کرنے کا مقصد ان کی قربانیوں کا ذکر تھا، اور پھر سمجھانا یہ مقصود تھا کہ دنیا والوں تم نے ان کے نقش قدم پر چلنا ہے. جو انبیاء کے واقعات بیان ہوتے ہیں، وہ واقعات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ کے چنیدہ ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے حبیب ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمام تر نعمتیں دنیا کے اندر ان لوگوں پر لازم کر دی. ان لوگوں کو کتنی مشکلات سے گزرنا پڑا ہے دنیا کے اندر، اللہ نے کتنی مرتبہ ان کو آزمایا ہے اور کیسے کیسے آزمایا ہے. تو ہمارے لیے یہ درس ہے کہ اگر آپ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ آزمائشی اور ابتلاء کا جو دور ہے اس سے تمہیں بھی گزرنا پڑے گا. سید سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا والوں سب سے زیادہ انبیاء کی جماعت کو آزمایا گیا. دنیا کے اندر سب سے زیادہ اللہ نے انبیاء کی جماعت کو آزمایا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ انبیاء میں سب سے زیادہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا. اور نظر لگائے نا کہ انبیاء تو سارے ہی مقربین تھے، انبیاء میں بھی میرے آقا سب سے زیادہ اللہ کے مقرب تھے، تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمایا. ہر لمحے زندگی کے 23 سال نبوت کے کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جب میرے آقا پریشانی سے دوچار نہ ہو، جب میرے آقا کو آزمائش اور ابتلا کا سامنا نہ کرنا پڑا. تو اللہ تعالیٰ کا اپنے مقرب بندوں کے ساتھ بڑا عجیب معاملہ ہے. ہمارا جو مقرب ہوتا ہے ہم اس کو آسائش دیتے ہیں، ہم اس کو اچھائیاں فراہم کرتے ہیں، ہم اس کو دنیاوی طور پر بہت اچھا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اللہ کا معاملہ بڑا عجیب ہے. اللہ جس کو قریب کرنا چاہتے ہیں، جس کو اللہ پسند کرتے ہیں، جس کو اللہ محبوب بناتے ہیں، اللہ اس کو آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں، تاکہ دنیا والے دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ یہ تو نعمتوں کی وجہ سے اللہ کا قریب تھا، بلکہ دنیا والے یہ کہیں کہ یہ نعمتوں میں بھی اللہ کے قریب تھا، آزمائشوں میں بھی اللہ کے قریب تھا. اسی لیے تو حضرت ایوب پر جو آزمائش آئی تو وہ کسی بنیاد پر تھی، وہ آزمائش ویسے تو نہیں تھی. کسی نے کہہ دیا تھا کہ یہ تب اللہ کا گن گاتا ہے، اللہ کا اس لیے مقرر ہے کہ بادشاہ بھی ہے، اولاد بھی ہے، دولت بھی ہے، صحت بھی ہے، ہر چیز ہے، تب یہ اللہ تعالیٰ کا مقرر ہے. سب کچھ چھن جائے پھر پتہ چلے گا یہ اللہ کا مقرر ہے یا کہ نہیں. تو اللہ نے پھر کیا کیا؟ سب کچھ دیا ہوا تھا، سب کچھ اللہ نے چھین لیا. تو کیا کہتے ہیں کہ جب سب کچھ تھا تو پھر تو حضرت ایوب اللہ کے ساتھ منسلک تھے، جب کچھ بھی نہیں تھا تو کیا اللہ سے کٹ گئے؟ تو پھر تو زیادہ اللہ کے قریب ہو گئے. یہ مثال ایسی ہی ہے، مثال تو اللہ کے بارے میں ہم دے ہی نہیں سکتے، مثال ہم دنیا کی دیتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے والدہ یا والد اولاد کو مارے تو اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ بھاگ جانا چاہیے. آج کل تو بھاگ جاتے ہیں. اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ جی چمٹ جانا چاہیے، چمٹ جائے گا. اور مجھے یاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کروڑ رحمت کرے والدہ محترمہ کی قبر مبارک پر، جب وہ مجھے مارتی تھی تو چمٹ جاتی تھی. تو وہ مجھے کہتی کہ تیرا عجیب نظام ہے، باقی کو مارتی تو بھاگ جاتے ہیں، تجھے مارتی تو چمٹ جاتے ہیں. مجھے سکون ملتا ہے امی اور مارے تو چمٹ جاتا تھا نیچے ہو کر. تو وہ اور پھر جس طرح اولاد کے ساتھ ایک والدین کا تعلق ہے. تو یہ جو انداز ہے نا کہ آپ کو آزمائش آئی، آپ اللہ کے اور قریب ہو، آزمائش آئی اور اللہ کا دامن پکڑ لیا، آزمائش آئی اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اور اللہ کے سامنے عاجزی کی، اور اللہ کے سامنے گر پڑے. تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اور نوازنا شروع کر دیتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کے قرب آپ حاصل کرنا چاہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیں، ایسا کبھی نہیں. یہ جو آزمائشیں آتی ہیں، دیکھیں میں نے کتنی مرتبہ یہ بات عرض کی ہے کہ آزمائش آپ پر آئی ہے، اس کے دو پہلو ہمیشہ سامنے رکھیں. آزمائش میں آپ اللہ سے دور ہو گئے تو یہ کیا ہے؟ یہ بہت مرتبہ میں نے یہ درس دیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کی ناراضگی ہے. کہ آپ پر آزمائش آئی، آپ کیا ہوئے؟ اللہ سے کٹ گئے، اللہ سے دور ہو. یہ آزمائش آپ کے لیے عذاب ہے.
اور آپ پر آزمائش آئی، آپ کیا ہوئے؟ اللہ کے قریب ہو گئے، تو یہ آزمائش آپ کے لیے کیا ہے؟ یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ۔ اب اس کو ہمیشہ زندگی میں رکھے کہ آزمائش آنے کے بعد آپ کا تعلق اللہ سے جڑا ہے، اللہ سے کٹ گیا ہے۔ انبیاء پر جب آزمائشی آتی تھی تو ان کا تعلق اللہ سے اور جڑ جاتا تھا اور مضبوط ہو جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالا گیا آگ میں، تو کیا کہتے ہیں کہ جب آگ میں حضرت ابراہیم جل رہے تھے، جا رہے تھے، تو اللہ سے تعلق کٹ گیا تھا یا زیادہ جڑ گیا؟ آیا ہے فرشتہ اور آ کر کہتا ہے کہ ابراہیم، حضرت جبرائیل ہیں کہ یہ تو آگ کا لو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں نے ایک بار مارنا ہے اور ساری آگ بجھ جانی ہے، تو آپ بتلائیے کہ میں آپ کی مدد کو حاضر ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم میرے اللہ کے حکم سے آئے ہو، میرے اللہ کے حکم سے آئے ہو؟ کہا نہیں میں تو ویسے آپ کی مدد کو آیا ہوں۔ کہا نہیں، جو میرا اللہ چاہے گا وہی ہوگا، میں اپنے رب کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں۔ تو یہ آگ میں کود پڑا ہے عشق۔ تو کیا کہتے ہیں کہ جب آگ میں چھلانگ لگا دی اور بڑی خوشی سے لگائی، بہت ہی محبت اور چاہت سے لگائی، اللہ کی محبت کو سامنے رکھ کر لگائی، دیکھ رہے ہیں کہ آگ کا الاؤ جل رہا ہے اور ہر چیز آگ کے اندر جل کر خاکستر ہو رہی ہے، پرندے اوپر سے نہیں گزر رہے، نیچے بھی آگ ہے، اوپر بھی آگ ہے، نظر ہی چاروں طرف آگ ہی آگ نظر آ رہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر آ رہا ہے کہ جل جاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم پر اور اللہ کی اس شان کی عظمت پر اور اللہ کے نام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں چھلانگ لگا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا۔ لفظ دیکھیں کتنے عجیب ہیں، وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، جیسے ابراہیم آئے تو آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا، نار کو کہا جا رہا ہے، شعلوں کو کہا جا رہا ہے بردن، ٹھنڈی ہو جائے، ٹھنڈی ہو گئی۔ لیکن اگلا مرحلہ یہ تھا کہ ٹھنڈی اتنی بھی نہ ہو کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈ لگ جائے، وہ تو ٹھنڈ میں پریشان ہو جائے۔ وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، آگ کا الاؤ جل رہا ہے، آگ بجھی نہیں ہے، آگ بجھی نہیں ہے، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ بجھ جا، اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے بجھ جا تو دنیا والے کہتے آگ بجھ گئی، آگ بجھ گئی تھی تب ابراہیم کیا ہوئے؟ بچ گئے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بجھ جا، اللہ نے فرمایا بردن ٹھنڈی ہو جائے، جل رہے ہیں، شعلے نکل رہے ہیں، دنیا والے دیکھ رہے ہیں شعلے نکل رہے ہیں، دنیا والوں کے لیے وہ آگ تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ بھی اللہ کی رحمت بن کر سامنے آ گئی، وہ آگ سلامتی بن کر سامنے آ گئی، ایک بار بھی نہیں جل۔ بالکل سلامتی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام رہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اللہ کبھی ان کو ضائع کرتا، یہ تو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا، ہم تو دنیا والوں کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ تو دنیا والے بھی اگر، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر احسان فراموش نہ ہو تو کبھی بھی وہ احسان کو بھلا سکتے، یہ تو میرا رب ہے جس نے پیدا کیا، جس نے بنایا، جو کھلاتا ہے، جو پلاتا ہے، جس نے تمام معاملات ہمارے چلائے ہیں، جو ہمارا مالک الملک ہے، جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، جس کے قبضے میں ایک ایک ہماری سانس ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کس ٹائم وہ سانس کھینچ لے، کس ٹائم سانس چلا دے، کس ٹائم اس کی کیا پریشانی آ جائے، کس کی طرف سے آزمائش آ جائے۔ فرمایا کہ اپنے رب کے بن کر رہو، کوئی بھی معاملہ ہے، آزمائش آئے پھر بھی رب کے ساتھ، خوشی ہو پھر بھی رب کے ساتھ، غم ہو پھر بھی رب کے ساتھ، کوئی معاملہ ہو، آپ کا تعلق آپ کے رب سے نہ کٹنے پائے۔ آپ کا تعلق اگر رب سے نہیں کٹے گا تو اللہ تعالیٰ بھی کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، کبھی اللہ تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ مانتے ہیں بندے، انبیاء سے بڑھ کر کون اللہ کا مقرر تھا، لیکن انبیاء کو ایک ایک لمحے اللہ نے آزمایا، اور جب آزمائشوں پر پورا اترے تو قرآن پاک کے پھر الفاظ دیکھیں، چند آیات میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ ایک انسان کی تعریف اللہ کر رہا ہے، ایک انسان کی تعریف قرآن پاک کے میں ترجمہ بھی نہیں کر سکتا، الفاظ کا ترجمہ میرے پاس نہیں، مجھے وہ الفاظ نہیں ملتے کہ میں قرآن پاک کی ان آیات کا ترجمہ کر سکوں۔ لیکن جب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف قرآن کی زبان سے سنتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ 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 ایک انسان کی تعریف کر رہا ہے، اللہ ایک انسان کی تعریف کر رہا ہے، اللہ انسان کی تعریف کر رہا ہو اور پھر اس الفاظ کے ساتھ کر رہا ہو تو بندے کی عقل وہاں تک نہیں پہنچتی کہ اس انسان کی شان کتنی بڑی، مقام کتنا بڑا۔ قرآن پاک کہتا ہے اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا،
آپ یقین جانیے پوری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام تعریفیں ایک طرف، ایک ہی جملہ ایک طرف، کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم کو ہم نے اپنا خلیل بنا لیا، ہم نے اپنا پیارا بنا لیا، ہم نے اپنا دوست بنا لیا، جانی دوست بنا لیا۔ خلیل کہتے ہیں سب سے پیارا دوست، خلیل سب سے پیارے دوست کو عربی میں کہا جاتا ہے۔ لفظ صدیق اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، لفظ خلیل اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور خلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جانی دوست، جگری دوست جس کو آپ کہتے ہیں، سب سے زیادہ پیارا، جس سے بڑھ کر کوئی پیارا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذ اللہ، یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے پکڑ لیا کس کو؟ ابراہیم خلیلا، ابراہیم کو اپنا دوست، جانی دوست اللہ نے پکڑ لیا، جگری دوست اللہ نے بنا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین ومن یرغب عن ملۃ ابراہیم الا من سفیہ نفسہ ولقد اصطفیناہ فی الدنیا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم۔ قرآن پاک کی یہ مختلف آیات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں، حضرت ابراہیم کے فضائل میں، حضرت ابراہیم کے مناقب میں ایسے ایسے لفظ کہہ چکی ہے کہ اللہ کی قسم ہے ان کا ترجمہ کوئی بندہ کرنا چاہے تو ان آیات کی شایان شان ترجمہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی قربانیاں اتنی ہیں کہ قرآن پاک جب بیان کرتا ہے تو ایک ایک لفظ میں حضرت ابراہیم کی ایسی ایسی شان ہے کہ پورے کائنات کے لوگوں کو ملا لیا جائے ایک ابراہیم کے ایمان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان ابراہیم کان امتن، یہ لفظ اس لفظ کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ کان امتن، ایک ابراہیم اکیلے پوری کائنات، امت کہتے ہیں پوری ایک امت، ایک گروہ، ایک جتھا۔ اس وقت پوری کائنات کے مقابلے میں اللہ کو ماننے والے کون تھے؟ صرف ایک ابراہیم تھے۔ ایک طرف پوری کائنات کے لوگ ہیں جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، اور ایک طرف ایک اکیلے ابراہیم ہیں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ کان امتن، یہ اکیلے ہی پوری کائنات پر تھا، یہ اکیلے ہی پوری کائنات پر کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ تعداد کو نہیں دیکھتے کہ تعداد کتنی ہے، اللہ تعالیٰ تعداد کو کبھی نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ اللہ ایمان کو دیکھتا ہے کہ ایمان کس کا زیادہ ہے۔ ایک شخص کا ایمان زیادہ ہے بس وہ سب پر بھاری ہے، اور 1000 ہیں اگر ان کے اندر ایمان نہیں ہے تو کسی کام کے نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے کرتے تھے، کمزور جسم، نہیں لاغر جسم کے مالک۔ سرور کونین نے فرمایا جو کمزور ہوں سے کہا جاتا ہے درخت پر چڑھو اور چڑھ کر مسواک توڑ کر لے آؤ، تو کوئی بھاری بھرکم تو نہیں چڑھ سکتا، وہ تو ظاہر بات ہے وہ مسواک کے درخت کو ہی توڑ دے گا۔ بھائی جاؤ جا کر تھوڑا چڑھے، یہ پھرتیلے جسم کے مالک تھے، فوری طور پہ جا رہے، چھوٹی سی ڈالی کے اوپر چڑھے تو ہوا چلی تو ڈالی ادھر جا رہی ہے، ساتھ ادھر جا رہے، ادھر چمٹے ہوئے ڈالی۔ صحابہ کرام یہ منظر دے کے ہنس پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ میرے ساتھی کی میرے ساتھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اتنا کمزور جسم کا نیچے سے نظر آ رہا ہے، اتنی سی پنڈلیاں ہیں، چھوٹی سی پنڈلیاں۔ تو عبداللہ بن مسعود کو دیکھ کر صحابہ کرام ہنس پڑے،
تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عبداللہ بن مسعود کو کمزور سمجھتے ہو، لاغر سمجھتے ہو، اللہ کی قسم ہے عبداللہ بن مسعود کی ایک جو پنڈلی ہے احد پہاڑ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ تو پنڈلی تو وہی تھی، اور پہاڑ کا کیا معاملہ تھا؟ عبداللہ بن مسعود کا ایمان اتنا ہے کہ پہاڑ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو ایمان، بدر والوں کے اندر کیا تھا؟ بدر والوں کے اندر تو ایمان ہی تھا نا۔ ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعملوا ما شئتم قد غفر اللہ لکم، تمہارا ایمان ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں فیصلہ کر دیا۔ دنیا میں یہ فیصلہ اللہ نے کسی کے بارے میں نہیں کیا، اعملوا ما شئتم، آج کے بعد جو مرضی ہے کرتے رہو، اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو یہ فیصلے تو ایمان کے بارے میں ہوتے، ویسے تو نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان سب پر وزنی تھا، سب پر بھاری تھا، تو قرآن پاک نے فرمایا کہ کان امۃ، وہ تو اکیلے امت ہی تھے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اتنے اللہ کے برگزیدہ، اتنے اللہ کے چنیدہ، ان پر اللہ نے بہت بڑی آزمائش نازل کی۔ اور آزمائش کیا ہے کہ بیٹا نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، یہ بھی تو آزمائش ہے۔ اولاد نہ ہونا بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہ جن میری بہنوں کی جھولیاں خالی ہیں اللہ ان کو بھر دے، نرینہ اولاد سے جو محروم ہے اللہ ان کو عطا فرما دے، اور نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ سامعین محترم، یہ اولاد نہ ہونا بھی بہت بڑی آزمائش ہے۔ 80 سال کی عمر ہے، اولاد نہیں، تڑپ رہے ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں، آزمائش کتنی بڑی ہے کہ اولاد ہی نہیں۔ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں ربی هب لی من الصالحین، جب بھی اللہ سے مانگے اولاد مانگے تو اللہ سے نیک اولاد مانگے۔ یہ انبیاء کا شیوا ہے، یہ انبیاء کا طرز عمل ہے کہ اللہ سے اولاد مانگے ضرور مانگے، ہر حال میں مانگے، لیکن کیا مانگے؟ نیک اور صالح مانگے۔ اگر اولاد ہے نیک اور صالح نہیں ہے تو وہ ہڈیوں کی جنت ہے، وہ انسان کی بربادی کا سبب ہے، تباہی کا سبب ہے۔ تو رسول اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ 80 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ کی شان بھی کتنی بلند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ نے مجھ سے مانگ لیا ہے، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم تجھے ایک بردبار بچے کی بشارت دیتے ہیں۔ بردبار، حلیم الطبع، شریف النفس، جو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے، جو ہر وقت تیرے سامنے گردن جھکا کے رکھے گا، سر جھکا کے رکھے گا۔ اب قرآن پاک میں اسی کے دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے بعد جو بیٹا دیا، کتنا خوبصورت بیٹا اور کتنا فرما بردار بیٹا۔ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اولاد یار یہ فرما بردار ہے، وہ تو فرما بردار اولاد یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ آپ کے سامنے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے، جو کہا وہی کر دیا، جہاں کھڑا کیا وہیں کھڑے ہو گئے، جہاں بٹھا دیا وہیں بیٹھ، جو کہا وہی کر دیا، آگے سے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھی کبھی۔ تو یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کہتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، بردبار بچہ۔ اب یہ بردبار بچہ مل گیا تو اللہ کی آزمائش شروع ہو۔ اللہ نے فرمایا کہیں دنیا والے یہ نہ کہیں، دیکھو سوچو کہ کہیں مجھ سے ابراہیم کٹ تو نہیں گئے، اولاد میں کہیں کھو تو نہیں گئے، کہیں اس چھوٹے سے بچے کے ساتھ منسلک ہو کر مجھے تو نہیں بلا دیا۔ کہا یہ بچہ ہو گیا ہے، اس کو اٹھا کر وادی غیر ذی زرع میں جاؤ، جا کر وہاں ڈال دو جہاں کچھ بھی نہیں۔ اب یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ 80 سال کی عمر میں بچہ ملا ہو اور پھر اتنا خوبصورت بچہ ہو، اللہ کی طرف حکم ہو کہ جاؤ جا کے جنگل میں چھوڑ دو۔ انبیاء کے ساتھ بڑا عجیب معاملہ ہے، آزمائش ختم نہیں ہوئی۔ پکڑا بچہ، بیوی کو اٹھایا، چلو جی چل، بتایا تھا کہ نہیں بیوی کو، مشورہ نہیں کیا بیوی سے، رونا دھونا نہیں ڈالا، بس پکڑا اور لے گئے وادی غیر ذی زرع، جہاں پر آج بیت اللہ موجود ہے، جہاں پر آج آب زمزم کا چشمہ موجود ہے، وہاں پر لا کر بٹھا دیا۔ یہ جگہ ہے بٹھانے والی۔ اللہ نے فرمایا یہاں بٹھا کر چلے، حکم یہ تھا کہ بات نہیں کرنی۔ بیوی پوچھ رہی ہے سردار کدھر لے کے جا رہے ہو، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، بات ہی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ دیکھیں کتنا عجیب ہے کہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، بات کرنے کا حکم نہیں۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ جب چھوڑ کے جا رہے ہیں پیچھے مڑ کر دیکھنے کا حکم بھی نہیں کہ پلٹ کے دیکھ لیا جائے، کہیں اللہ کے حکم میں خلاف ورزی نہ۔ میرے اللہ تیرا عجیب نظام ہے، عجیب طرح اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ پلٹ کے دیکھنا بھی نہیں ہے پیچھے، نہ بیوی کو دیکھنا نہ بچوں کو۔ بندہ اسی طرح جب کسی پیارے کو رخصت کرتا ہے تو 100 مرتبہ دیکھتا ہے، پلٹ کے دیکھتا ہے کہ پتہ نہیں پھر ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہم بچھڑے ہیں کبھی ملیں گے یا نہیں ملیں۔ تو یہ پلٹ کے دیکھنے کا حکم نہیں ہے کہ ابراہیم پیچھے نہیں دیکھ رہا، اور پھر بولنا بھی نہیں ہے کہ کیوں چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اب واپس چھوڑا، چل دی، بیوی پیچھے بھاگتی ہوئی آ رہی ہے۔
یہ کیا، کس جرم کی سزا ہمیں مل رہی ہے؟ جاتے جاتے یہ پوچھ دیا اچھا صرف اتنا بتلا دو، اگر اور کوئی بات نہیں ہے تو یہ بتلا دو کہ کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ تو پھر نبی تھے، نبی کی زبان سے لفظ اللہ نکلا کہ اللہ کے حوالے کر کے جا رہا، وہ بھی تو پیغمبر کی بیوی تھی۔ بات سنی تو کہنے لگے کہنے لگی اچھا اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں تو پھر بڑی خوشی سے جائیے، اللہ کی قسم ہے میرا اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا، جائیں پھر جائیں آپ، میرا اللہ مجھے ضائع کرے گا، جس کے نام پر چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ مجھے ضائع کرے گا، کبھی نہیں ہو سکتا، جائیں آپ خوشی سے چلے جائیں۔ اب وہ چل دیے تو پیچھے سے اللہ نے کیا کہتے ہیں، حضرت حاجرہ کو ضائع کر دیا، حضرت اسماعیل کو ضائع کر دیا اللہ نے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک نجزی المحسنین، ہم تو اور محسنوں کو دیتے ہیں، ہم تو اور دیتے ہیں محسنوں کو، یہ تو ہمارے محسن ہیں جنہوں نے ہماری بات کو پورا کر دیا، ہماری آزمائش کو پورا کر دیا، ہماری بات کا بھرم رکھا ہے جنہوں نے، جو ہماری بات سے پلٹے نہیں، پیچھے نہیں ہٹے، کہا جائے گی جدھر مرضی ہے جانا ہے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ کا حکم ہوا، اب یہ کچھ عرصے کے بعد آتے ہیں، بیٹے کو دیکھتے ہیں، بیٹھا فلما بلغ معه السعی، اللہ تیرا معاملہ بڑا عجیب ہے اپنے بندوں کے ساتھ، تیری ذات پہ قربان جائے تو بڑے عجیب طریقے سے آزماتا ہے۔ اب یہ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گیا، جوانی کی عمر ہے یا بھاگنے کی عمر ہے یا چلنے پھرنے کی، یہ بچے کا سب سے خوبصورت وقت والدین کے لیے وہ ہوتا ہے جب بچہ باتیں کرتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس کی جب نکلتی ہیں، دوڑتا ہے، شرارتیں کرتا ہے، کھیل کود میں رہتا ہے، یہ والدین کے لیے نگاہوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ جب اس عمر کو پہنچ گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ جا کر اس کو ذبح کر دو میرے نام۔ اب کیا کہتے ہیں، یہ کوئی معمولی آزمائش تھی، یہ کوئی معمولی آزمائش نہیں ہے کہ پیغمبر کو کہا جا رہا ہے جاؤ جا کے ذبح کر دو، اور پیغمبر کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے۔ پیغمبر گئے اور جا کر اب دیکھ رہے ہیں وحی ہو رہی ہے، خواب کے اندر دیکھا جا رہا ہے، اور یہ خواب نبی کی خواب وحی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے۔ 3 دن تک خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کرنے کو جا رہے ہیں۔ اب صرف اپنی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، جہاں اپنی ذات کا مسئلہ تھا وہاں کود پڑے رات میں، جہاں اپنی ذات کا مسئلہ تھا باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، جہاں اپنی ذات کا مسئلہ تھا قوم کے سامنے کھڑے ہو گئے، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، جہاں اپنی ذات کا مسئلہ تھا اٹھا کر وہاں پر رکھ دیا، وہاں سے وہاں پر رکھ دیا، لیکن اب اپنی ذات کا نہیں، اب تو دوسرا ایک شامل ہو چکا ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک بیٹے کا مسئلہ بھی ہے، یا تو اس کی بات بھی ہے کہ یہ بات مانے گا یہ نہیں، اپنی ذات پر تو بات بہت آسان ہوتی ہے، لیکن اولاد کا دکھ بندے کو برداشت ہوتا۔ لوگ اپنے آپ کا دکھ تو برداشت کرتے ہیں، جانور بھی اپنی اولاد کا دکھ برداشت نہیں کرتے، یہ تو انسان، اور انسانوں میں بھی انبیاء، اور انبیاء میں بھی اتنا شفیق نبی، اتنا پیارا نبی، اتنا عظیم پیغمبر کہ قرآن پاک کہتا ہے ابراہیم الذی وفا، دنیا والوں اگر وفا کی مثال دینی ہے تو ابراہیم سے بڑھ کر کسی کی وفا کی مثال ہی نہیں دی جا سکتی، اتنا وفادار انسان، اللہ کا بھی وفادار، اللہ کا سب سے زیادہ وفادار۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ نے فرمایا جاؤ، اب یہ چلے گئے اور جا کر بیٹے کو یہ کہتے ہیں بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ قرآن کے الفاظ جو ہیں بڑے عجیب ہیں، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، انی اذبحک، یہ نہیں کہا کہ اللہ کا حکم ہے۔ بہت عجیب نکتہ ہے اس میں، میں اپنے استاد گرامی کے سامنے نکات بیان کرتے ہوئے بھی تھوڑا سا ڈگمگا رہا ہوں، بڑا عجیب نکتہ ہے یہ کہ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب نسبت اللہ کی طرف ہوتی تو بات تو بہت آسان تھی، یہ تو باپ کا معاملہ ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اب یہ پتا تھا یہ میرا باپ ہے پیغمبر ہے، یہ اپنی طرف سے تو کوئی بات کہہ ہی نہیں سکتا ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، کیوں مشورہ کرتے ہیں؟ افعل ما تؤمر، ابا جی ابو الکلام آزاد کے الفاظ میں ابا جی چھری لائیے، گردن کٹنے کو حاضر ہے، لائیے یہ گردن آپ کے سامنے ہے۔ کون تھا جس نے اس بیٹے کو باپ کا اتنا فرمانبردار بنا لیا؟ سامعین محترم، جب بندہ اللہ کے لیے قربانیاں دیتا ہے تو پھر کائنات کی ہر چیز اس بندے کی کیا ہوتی ہے؟ تابع ہو جاتی ہے، فرمانبردار ہو جاتی ہے، خیر خواہ ہو جاتی ہے، پھر ہر ایک اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمانبردار کے سامنے ساری کائنات فرمانبردار ہو جاتی ہے۔
وہ جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے پھر اولاد ہی آنکھیں دکھاتے ہیں، پھر گھر والے بھی آنکھیں دکھاتے ہیں، پھر ہر ایک جو اس کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں بے شمار عبرتیں، بے شمار نصیحتیں ہیں۔ انشاءاللہ اسی کو آگے چلائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔